سلام دوستو، میرا نام ہے ملک عظیم صفدر اور میں نے لانچ کیا ہے ماس ویژن، ایک نیا یوٹیوب چینل۔ میرے دوستو، اس چینل کو بنانے کا ایک بڑا ہی سمپل، بڑا ہی سادہ سا آبجیکٹیو ہے، کیونکہ میں ایک ایسے پروفیشن میں رہا ہوں جہاں میں نے بہت سارے نوجوانوں کو بہت زیادہ پریشان دیکھا ہے۔ وہ اپنی صلاحیتوں کو، وہ اپنے اندر کی ایبیلٹی کو، وہ اپنے اندر کی طاقت کو پہچان ہی نہیں پاتے۔ میں بہت سارے ایسے دوستوں کو جانتا ہوں، بہت سارے ایسے بزرگوں کو جانتا ہوں جو مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہیں، لیکن ان کا حل نہیں کر پاتے کیونکہ وہ اندر سے اپنے آپ کو بہت کمزور سمجھتے ہیں، وہ اپنی صلاحیتوں کو پہچان نہیں پاتے۔ تو ایسے ہی میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسا چینل بنایا جائے جہاں پر لوگوں کو ایک زندگی گزارنے کے ایسے اصول و ضوابط بتائے جائیں کہ ان کی زندگی میں کوس و قزح کے رنگ بکھر جائیں، ان کو ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں نظر آئیں، ان کو اپنے اندر چھپی ہوئی طاقت کو پہچاننے کا ایک ویژن دیا جائے۔ جی ہاں جناب، کیونکہ یاد رکھیے گا، آپ ہی وہ انسان ہیں جو اپنے آپ کو کامیاب کر سکتے ہیں، آپ ہی وہ انسان ہیں جو دوڑ میں فرسٹ آ سکتے ہیں، آپ ہی وہ انسان ہیں جو ہر طرح کے حالات سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ٹوٹل 8.7 ملین 87 لاکھ مخلوقات دنیا میں پیدا کی اور انسان کو بنایا اشرف المخلوقات۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ انسان جو تمام مخلوقات سے اشرف ہے، کیا وہ انسان اتنا ہی کمزور ہے کہ اپنے حالات سے نہ لڑ سکے؟ کیا وہ انسان اتنا ہی کمزور ہے جو زندگی کی دوڑ میں آگے نہ نکل سکے؟ کیا وہ انسان اتنا ہی کمزور ہے جو کسی بھی قسم کے مقابلے میں فرسٹ نہ آ سکے، جو پروموٹ نہ ہو سکے، جو دولت نہ کما سکے؟ نہیں، انسان اتنا کمزور نہیں ہے۔ انسان اتنا طاقتور ہے کہ اگر وہ ٹھان لے تو وہ شیر کو سرکس میں نچاتا ہے، وہ ہاتھی کو دوڑاتا ہے، گھوڑے کو قابو کرتا ہے، سانپ کو گردن سے دبوچ لیتا ہے۔ انسان ایسی اشرف المخلوقات چیز ہے جو کبھی جہاز بناتی ہے، کبھی کمپیوٹر بناتی ہے، کبھی لائٹ بناتی ہے، کبھی واٹس ایپ بناتی ہے، کبھی فیس بک بناتی ہے، کبھی گاڑی، کبھی ٹرین، کبھی بس۔ تو پھر آپ کی کیوں ہو گئی بس؟ اس لیے کہ آپ یوں کر کے اپنے اندر نہیں جھانکتے، آپ اپنی صلاحیتوں کو باہر لانے کی کوشش نہیں کرتے، آپ کے اندر چھپی ہوئی چیزیں دیمک کی طرح گلے سڑے جا رہی ہیں، آپ کو کھائے جا رہی ہیں۔ اندازہ کیجئے نا، ایک بھائی کو ڈائیگنوز ہوئی کہ اس کو شوگر ہے، اس کو گردوں کا مسئلہ ہے، اس کو کینسر ہے، جو کوئی بھی بیماری ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ ذہنی طور پر اتنا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ ایک تو بیماری، اوپر سے فائنینشل مسائل اور اوپر سے موت کا خوف۔ حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ موت ٹائم سے پہلے ہی آ جاتی ہے۔ اگر اس کے اندر یہ ویژن پیدا کر دیا جائے کہ بھائی تو اشرف المخلوقات ہے، تو وہ واحد شخصیت ہے جو اس بیماری سے لڑ سکتی ہے، تو پھر اس انسان کے اندر یقینی طور پر ایک ایسی طاقت آئے گی کہ جو بڑے سے بڑے پہاڑ سے بھی ٹکرا جائے گی۔ جی ہاں جناب، کیا لوگ پہاڑوں سے ٹکراتے نہیں؟ کیا پہاڑوں کو سر نہیں کرتے؟ یہ وہی انسان ہے جو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دیکھیں نا، علامہ اقبال نے کتنا عرصہ پہلے کہہ دیا تھا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ارے بھائی، وہ دیدہ ور آپ ہی تو ہیں۔ پاکستان میں عورتوں کے ڈپریشن کی ریشو 70% سے بھی اوپر جا چکی ہے۔ اور ڈپریشن کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں، معمولی سے معاملات، گھریلو معاملات، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ کمر کی درد، پٹھوں کا کھچاؤ، بھوک نہیں لگتی، نیند نہیں آتی، ہر وقت تنہائی میں رو رہی ہیں بیٹھی ہوں، کیونکہ کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی حوصلہ دینے والا نہیں، کوئی دلاسا دینے والا نہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کو اور کھا جاتی ہیں۔ تو ایسے موقع پہ آپ نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے، صرف اپنے اندر ایک جو خوشیاں چھپانے والا انسان ہے نا، اس کو باہر لے کر آنا ہے۔ خدا کے لیے ان چیزوں کو آپ نے سمجھنا ہے۔ یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ صرف حوصلہ نہیں ہے، یہ آپ کے اندر کی صلاحیت ہے جس کے بارے میں نے آپ کو روزانہ بتایا کرنا ہے۔ میرا ایک دوست
عید والے دن فون کر کے کہتا ہے کہ میری ساری عید روتے ہوئے گزری، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ اپنے بچوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے محلے سے، اپنے گلی سے، اپنے گھر سے، اپنے گھر کی چھت سے، اپنے چائے کے ڈھابوں سے دور ڈیرے بسائے بیٹھے ہیں، کوئی امریکہ، کوئی کینیڈا، کوئی آسٹریلیا، کوئی یورپ، کوئی سعودیہ، کوئی عمان، تو ان لوگوں کی عید شب رات پھر کیسے گزرتی ہے؟ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے۔ کوئی عزیز فوت ہو جائے تو آ نہیں سکتے، کسی کی شادی ہو جائے تو جا نہیں سکتے، چونکہ ہر آدمی کے تو اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ منتھلی بیسس پر آئے جائے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ٹینشن، تو ٹینشن در ٹینشن، ٹینشن در ٹینشن، جو آہستہ 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 آپ کو ختم کیے جا رہی ہے۔ اور ایسے بہت سے لوگ جو زندگی میں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، بہت آگے آنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو ایسی سچویشن میں رکھتے ہیں کہ یار میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا، یہ تو میرے بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو بہت مشکل کام ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میں تو جا ہی نہیں سکتا۔ نہ، یہی وہ سوچ ہے جو آپ نے اپنے اندر سے ختم کرنی ہے۔ اس کو کہتے ہیں سیلف نیگیٹیوٹی۔ اگر آپ نے اپنے اندر کی سوچ کو بدل دیا تو زمانہ بدل جائے گا۔ کیوں کہ آپ یاد رکھیے گا، آپ ہی وہ شخصیت ہیں جو خود کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ اور سیکرٹ آف سکسیس کیا ہوں گی، آپ کا مائنڈ سیٹ کیسے چینج ہوگا، آپ کی زندگی میں قوس و قزح کے رنگ کیسے بکھریں گے، انشاءاللہ آپ مجھے اپنی زندگی کے 5 سے 10 منٹ روزانہ دیجئے، میں آپ کو ایسی ایسی ٹپس دوں گا، ایسی ایسی چیزیں بتاؤں گا کہ آپ کو آپ کے اندر کے سوئے ہوئے انسان تک پہنچانے میں مدد کروں۔ یہ میں کوئی دوائیاں نہیں دوں گا، کوئی کتابیں نہیں دوں گا، کوئی تعویذ نہیں دوں گا، کوئی دم درود نہیں کروں گا، صرف آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میرے دوست تو اشرف المخلوقات ہے، اپنے آپ کو پہچان۔ اسی لیے ایک جملے کے ساتھ آج کی ڈسکشن کو اختتام پذیر کرتا ہوں۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔